اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرے نالج کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں گرے نالج چینل۔ ناظرین کرام، سب عظیم مسلمان فاتحین کا سیریز جاری ہے اور آج ہم بات کریں گے مسلم فاتح نمبر 37 حضرت ربیع بن زیاد حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ اہلیان مدینہ اپنے اولین خلیفۃ المسلمین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال پر ملال اپنی زندگی بہتے ہوئے اشنائے غم گونجنے میں مصروف تھے، اور اسی موقع پر دوسرے شہروں اور علاقوں کے وفود آپ کی جان نشین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کرنے کے لیے جوق در جوق اور دیوانہ وار شہر مدینہ میں داخل ہو رہے تھے۔ اسی عالم میں ایک صبح کو اہل بحرین کا وہ باز دوسرے قبائل کے وفود کے ساتھ بارگاہ خلافت میں بیعت کے لیے حاضر ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اراکین وفد کے ساتھ گفتگو کے بعد بے حد خواہش مند تھے، اور اسے خیال سے کہ ممکن ہے کہ ان کی گفتگو میں انہیں کوئی عمدہ نصیحت، کوئی مفید مشورہ، کوئی فکر انگیز گوشہ یا اللہ تعالیٰ اس کی کتاب اور عام مسلمانوں کے خیر و فلاح اور ہمدردی کی کوئی بات مل جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے حاضرین میں سے متعدد لوگوں کو گفتگو کے لیے اپنے پاس بلا لیا، لیکن ان میں سے کسی نے بھی کوئی خاص اور اہم بات نہیں کی۔ تب وہ ایک ایسے شخص کی طرف متوجہ ہوئے جس کے چہرے بشریے کہ وہ پہلے ہی اندازہ کر چکے تھے کہ اسے ضرور کوئی مفید اور قیمتی بات معلوم ہو سکتی گی۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مطلوبہ شخص کو اشارے سے اپنے قریب بلوایا اور اسے گفتگو کا آغاز کرنے کی فرمائش کی۔ خلیفہ کی اجازت ملتے ہی اس شخص نے پہلے اللہ بزرگ اور برتر کی حمد و ثناء بیان کی اور پھر اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ اے امیر المؤمنین، امت کے معاملات کی ذمہ داری سپرد کر کے اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک زبردست آزمائش میں مبتلا کیا ہے، لہٰذا آپ کو خلافت کی ذمہ داریوں کی ادائیگی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ جان لے کہ اگر دریائے فراق کے کنارے کوئی ایک بکری بھی پیاسی مر گئی تو روز قیامت اس کے متعلق تمام تر پاس پرست صرف آپ ہی سے کی جائے گی۔ اس شخص کی یہ بات سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند ہو گئی اور پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد سے اب تک کسی نے مجھے ایسی سچی بات نہیں کہی تھی جیسے کہ تم نے کہی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تم کون ہو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استفسار پر اس شخص نے بتایا کہ وہ ربیع بن زیاد حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور وہ حضرت مہاجر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ اس کے بعد مجلس برخاست ہو گئی اور خلیفہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر ان سے تائید کرتے ہوئے فرمایا کہ ربیع بن زیاد کے حالات کو اچھی طرح سے معلوم کر۔ اگر یہ بات درست ہے کہ وہ مخلص اور بے لوث ہے تو وہ بہت خوبیوں کے مالک ہے اور نہایت کام کی آدمی ہے۔ امور خلافت کی ادائیگی کے سلسلے میں ہم ان سے بہت زیادہ تعاون اور امداد کی توقع رکھتے ہیں۔ تم کوئی ذمہ داری ان کے سپرد کر کے ان کے حالات سے مجھے آگاہی فراہم کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند ہی دنوں کے بعد خلیفہ کی تائید پر صوبہ احواز میں واقع شہر مناظر کی فتح کے لیے ایک فوج ترتیب دی، اور اس میں حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے بھائی حضرت مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شامل کیا گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج لے کر روانہ ہوئے اور آگے بڑھ کر انہوں نے مناظر کا محاصرہ کر لیا۔ اس محاصرے کے دوران ان کے باشندوں کے ساتھ کی گئی ایک زبردست معرکہ آرائیہ ہوئی جن کی نظیر جنگوں کی تاریخ میں شاد و نادر ہی پیش آئی ہوگی۔ ان لڑائیوں میں ایک طرف مشرکین نے بے مثال اور غیر معمولی جرأت و مردانگی اور ناقابل تصویر استقلال اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، لیکن دوسری طرف بے اندازہ اور کثیر و تعداد میں مسلمان شہید ہو گئے۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تھا اور مسلمان روزے کی حالت میں جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت مہاجر بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کی طرف سے کثیر و تعداد میں سپاہی شہید ہو چکے ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کی طلب میں اپنی جان نثار کر دینے کی قسم کھائی۔ پھر انہوں نے اپنے جسم پر حنوط ملا کفن پہنا اور اپنے بھائی کو وصیت کی کہ یہ دیکھ کر حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور ان سے کہا کہ مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت روزے میں ہی اپنی جان اللہ کی راہ میں نثار کر دینے کا فیصلہ کر چکے ہیں، اور مسلمانوں کے اوپر جنگ اور روزے کی دوہری سختیاں جمع ہو گئی ہے جن کی وجہ سے ان کے عزائم کمزور پڑ گئے ہیں اور ان کے حوصلے پست ہو چکے ہیں، لیکن اس حالت میں بھی وہ روزہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔
تو آپ اس سلسلے میں سوچ سمجھ کر کوئی مناسب اقدام کیجیے۔ چنانچہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اسلامی فوج سے پکار کر کہا کہ مسلمانوں، میں ہر روزہ دار کو قسم دلاتا ہوں کہ وہ روزہ چھوڑ دے یا جنگ سے الگ ہو جائے۔ پھر انہوں نے خود اپنے پاس موجود لوٹے میں سے پانی پی کر اپنا روزہ افطار کر لیا تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کو پانی پیتے دیکھ کر اپنے روزے چھوڑ دیں۔ جب حضرت مہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا یہ اعلان سنا تو پانی کا ایک گھونٹ پی کر کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، میں نے پیاس کے مارے پانی نہیں کیا بلکہ اپنے امیر کی قسم پوری کی ہے۔ پھر انہوں نے اپنی تلوار بھی نیلام کی اور بے خوف و خطر دشمن پر پل پڑے ہوئے ان کی صفوں کو چیرتے اور آدمیوں کو پچھاڑتے چلے گئے۔ جب وہ دشمن کی فوج میں کافی اندر تک گھس گئی تو انہوں نے ہر طرف سے ان کو گھیرے میں لیا اور بالآخر ان کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف دیکھ کر کہا کہ کتنی سعادت مند اور قابل فخر ہے آپ، اور کتنا عمدہ ٹھکانہ ہے آپ کا۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میں بھی آپ اور تمام مسلمان شہداء کا بدلہ کفار سے ضرور لوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بھائی کے غم میں اس بے قراری اور اس کے عذاب کی کیفیت کو دیکھا اور دشمن کے خلاف ان کے سینے میں بھڑکتی ہوئی آتش غیظ و غضب کا انہیں احساس ہوا تو وہ فوج کی قیادت سے دستبردار ہوئے اور انہوں نے اس کی کمان حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپ کر خود سوس فتح کرنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو لے کر مشرکین پر آندھی سیلاب بن کر ٹوٹ پڑے۔ دشمن آپ کے حملے کی تاب نہ لا سکے اور اس کی صفیں درہم برہم ہو گئی اور اس کی قوت مدافعت بالکل ہی جواب دے گئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مناظر پر زبردست فتح عنایت فرمائی۔ انہوں نے لڑنے والوں کو قتل کیا، عورتوں اور بچوں کو گرفتار کر کے ڈونڈے اور غلام بنا لیا۔ اس جنگ میں بے شمار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا۔ حضرت ربیع بن زیاد حارثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ستارہ اقبال معرکہ مناظر کے بعد پورے آب و تاب کے ساتھ جگمگانے لگا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت کی خوشبو چار سو پھیل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان نامور قائدین میں ہونے لگا جن کے ناموں کے ساتھ عظیم الشان کارنامے وابستہ ہے۔ چنانچہ جب مسلمانوں نے سیستان فتح کرنے کا ارادہ کیا تو اس فوج کی قیادت آپ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی گئی۔ سب لوگ اس بات کی توقع رکھتے تھے کہ فتح کامرانی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدم چھومے گی۔ حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ غازیان فی سبیل اللہ کا لشکر لیے ہوئے سیستان کی طرف روانہ ہوئے۔ دوران سفر انہیں نے 225 میل لمبے اس دشوار گزار اور پرخطر صحراؤں کو عبور کرنا پڑا، جس کو پار کرنے سے صحرا کے قدیم باشندے اور وحشی درندے بھی عاجز تھے۔ اس خوفناک اور بھیانک صحراؤں کو عبور کرنے کے بعد حدودی جزستان پر سب سے پہلا شہر جو ان کے سامنے آیا وہ رستان الزاق تھا اور اس کی آبادی عالی شان و محلات اور قصور پر مشتمل تھی۔ پورا شہر چاروں طرف سے بلند اور مضبوط اور مستحکم فصیلوں سے گھرا ہوا تھا۔ اس میں غلے پھل اور مال و دولت اور بے حد فراوانی تھی۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خود ایک ذہین اور دانا قائد ثابت کر چکے تھے، انہوں نے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی راستان زارق میں اپنے جاسوس پھیلا دیے تھے اور ان جاسوسوں کے ذریعے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہو چکا تھا کہ یہ لوگ اپنی عید مہرجان کے موقع پر قریب ایک محل میں جمع ہونے والے ہیں۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اس مناسب میں موقف کے منتظر رہے اور آخرکار عید مہرجان کی ایک رات کو اچانک بے خبری کی حالت میں ان پر حملہ کر دیا۔ انہیں تلواروں کی دار پر رکھ لیا اور بروز شمشیر راجستھان سالک پر قبضہ ہو گیا۔ اس موقع پر ان میں سے 20,000 آدمیوں کو گرفتار کر کے انہیں لونڈی اور غلام بنا لیا گیا اور ان کے بڑے بڑے زمینداروں اور جاگیروں کو گرفتار کر لیا گیا تھا۔ قیدیوں میں کسی زمیندار کا ایک غلام بھی تھا۔ مسلمانوں نے اس کو اس حالت میں گرفتار کیا تھا کہ اس نے اپنے آقا کے پاس لے جانے کے لیے 3 لاکھ کی قطیر رقم جمع کر رکھی تھی۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے دریافت کیا کہ اتنا سارا مال اس نے کہاں سے جمع کیا ہے؟ جواب میں غلام نے بتایا کہ اپنے آقا کے صرف ایک گاؤں سے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ دریافت کیا کہ کیا صرف ایک گاؤں سے اس قدر آمدنی ہو سکتی ہے؟ تو غلام نے کہا کہ ہاں۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزید دریافت کرنے پر غلام نے بتایا کہ ہمارے کلہاڑے، ہماری دارنتوں اور ہماری محنتوں کی بدولت یہ سب کچھ ممکن ہے۔ چنانچہ جب جنگ ختم ہو گئی اور زمیندار اپنا اور اپنے اہل عیال کا فدیہ ادا کرنے کے لیے
حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں باریاب ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ اگر تم مسلمانوں کے کسی بڑی رقم کی پیشکش کرو تو تمہارا فدیہ قبول کر سکتا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ آپ کتنی رقم چاہتے ہیں؟ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں نے یہ نیزہ زمین پر گاڑ دیا ہوں اور اس کو سونے چاندی سے ڈھک دو۔ زمیندار نے اپنی رضامندی کو ظاہر کرتے ہوئے اس شرط کو منظور کیا۔ چنانچہ اس نے اپنے خزانے سے سونے چاندی کے ڈھیر نکالے اور اس نیزے پر ڈالتا رہا یہاں تک کہ وہ چھپ گیا۔ حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فوج کے ساتھ زمین سجستان میں کافی دور تک اندر گھسے چلے گئے اور ایک جگہ فتح و کامرانی نے اس کا استقبال کیا۔ دشمن کے قلعے ان کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے اسی طرح گرتے چلے گئے جیسے کہ بعض خزاں کے جھونکوں سے درختوں کے سوکھے پتے گرتے ہیں، اور قبل اس کے کہ ان کے سامنے تلوار بھی نیلام ہو، شہر اور دیہاتوں کے باشندے اپنی عافیت اسے سمجھتے ہوئے ان کے جلد از جلد اپنے لیے امان طلب کرنے لگے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ علاقوں اور علاقے فتح کرتے اور کامرانی اور کامیابی کے جھنڈے گاڑتے ہوئے سجستان کے پایا تخت زرنگ تک جا پہنچے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ دشمن ان کے مقابلے کے لیے پوری ساز و سامان کے ساتھ تیار اور زبردست جمعیت فراہم کر کے پیش قدمی کرنے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں، اور اس بات کا عزم بالجزم کر رکھے ہیں کہ انہیں اس بڑی شہر سے مار بگائے گا اور اس کی فوج کو سجستان سے واپس جانے پر مجبور کر دے گا، چاہے اس کے لیے اس کو کتنے ہی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑی۔ چنانچہ ان کے اور دشمنوں کے درمیان ایسی خونریز اور ہلاکہ آفرین معرکہ آرائی ہوئی جس سے فریقین کو پیس کر رکھ دیا۔ اس جنگ میں دونوں جانب سے کسی نے بھی اپنی آدمی کی قربانی دینے میں کسی قسم کی بخل نہیں کی، لیکن پھر بھی جنگ کا فیصلہ پلٹ گیا اور مسلمانوں کی فتح کے ابتدائی آثار ہونے لگے تو ایرانی سپہ سالار پرویز نے مسلط اسی بات میں جانی کہ جب تک ان کے پاس کچھ طاقت موجود ہے حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی کوشش کر دیں گے۔ ممکن ہے کہ وہ اپنے اور اپنے قوم کے لیے بہتر شرائط پر صلح کرنے میں کامیاب ہو جائے، لہٰذا اس نے اپنا قاصد حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور ان سے اپنی اس خواہش کا اظہار کیا کہ اسے ملاقات کے لیے کسی مناسب جگہ اور وقت کا تعین فرما دیجیے تاکہ وہ اسے صلح کی بات چیت کر سکے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات پر غور منظور فرمائی۔ قاصد کے واپس جانے کے بعد انہوں نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ وہ پرویز کے استقبال کے لیے ایک موزوں جگہ کا انتخاب کرے، اور ان سے یہ بھی کہا کہ ان کے نشستگاہ کے چاروں طرف ایرانی مقتولین کی لاشوں کے ڈھیر لگا دے اور اس کی گزرگاہ کے دونوں جانب اس کی فوجوں کی لاشیں غیر مرتب طور پر بکھیر دی جائے۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت باروک شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد لمبا، سر بڑا، رنگ گندمی اور ڈیل ٹول ایسا زبردست تھا کہ دیکھنے والا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرغوب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ جب پرویز صلح کی گفتگو کرنے کے لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچتا تو مرغوبت کی وجہ سے تھر تھر کانپنے لگا اور لاشوں کے اس منظر کو دیکھ کر خوف و ہراس کے مارے اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس کے اوپر اس طرح خوف مسلط ہو گیا کہ وہ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب آنے اور آگے بڑھ کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مصافحہ کرنے کی جرأت نہ کر سکا۔ دور ہی کھڑے ہو کر ہلاتے ہوئے اور لڑکڑاتے ہوئے زبان سے خوشامدانہ انداز میں ان سے بات کی اور اس شرط پر صلح کی خواہش ظاہر کی کہ وہ 1000 غلام پیش کر دے گا جس سے ہر ایک کے سر پر ایک سنہرا جام ہوگا۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پیشکش کو قبول کر لیا اور اس کے ساتھ صلح کر لی، اور دوسرے دن وہ اس شان سے شہر میں داخل ہوا کہ غلاموں کی جماعت ان کے اپنے حلقے میں لیے ہوئے تھی اور پوری فضا مسلمانوں کی پہل سے تکبیر کے فلک سے شگاف نعروں سے گونج رہی تھی۔ حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ایک ایسی شمشیر برہنہ تھے جسے وہ دشمنان اسلام پر حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت سے علاقے فتح کیے اور مختلف صوبوں کی گورنری کے فرائض سر انجام دیتے ہوئے یہاں تک کہ وہ جب بنو امیہ کی حکومت کا دور آیا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں خراسان کا گورنر بنا دیا تھا، حالانکہ وہ دل سے اس ذمہ داری کو سنبھال لینے سے قاصر تھے۔ آپ کی ناپسندگی میں اس بات نے مزید اضافہ کر دیا تھا کہ بنو امیہ کی حکومت کے ایک نہایت اہم اور ذمہ دار رکن زیاد بن ابیہ نے جب ان کے لکا کہ امیر المؤمنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے کہ جنگ میں حاصل ہونے والے مال غنیمت میں سے سونے اور چاندی کو مرکزی بیت المال کے لیے محفوظ کر دو اور ان کے علاوہ باقی چیزیں مجاہدین میں تقسیم کر دی جائے۔ اس کے جواب میں انہوں نے تحریر کیا کہ تم نے امیر المؤمنین کی طرف سے جو بات لکھی ہے
کتاب اللہ کا حکم اس کے خلاف ہے۔ پھر انہوں نے فوج میں اعلان کروا دیا کہ سب لوگ آ کر مالی غنیمت میں سے اپنے اپنے حصے لے جائیں۔ اس کے بعد انہوں نے حمص دارالخلافہ دمشق بھجوا دیا تھا۔ مذکورہ خط موصول ہونے کے اگلے دن جمعہ تھا۔ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفید کپڑے پہنے نماز جمعہ کے لیے مسجد میں تشریف لائے۔ جمعہ کا خطبہ دیا اور خطبے کے بعد فرمایا کہ اے لوگو، اب میری زندگی سے بیزار ہو چکا ہوں۔ میں ایک یہ دعا کرتا ہوں، آپ سب لوگ میرے لیے اس دعا پر آمین کہے۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی کہ الہی، اگر تو میرے حق میں کسی خیر کا ارادہ رکھتا ہے تو مجھے جلد از جلد اپنے پاس بلا لے۔ حاضرین مجلس نے آمین کہی اور اس روز سورج بھی آسمان میں غروب نہیں ہوا تھا کہ جرأت و شجاعت اور عزم و حوصلہ کا یہ نیز تابہ سرزمین خراسان میں غروب ہو چکا تھا۔ تاریخ اسلام کے سنہری صفحات میں حضرت ربیع بن زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ایک عظیم مسلمان فاتح کی حیثیت سے ہمیشہ جگمگاتا رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ تیری لحد پر شبنم آفشانی کرے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ بالایمان کر دے اور نیکی کرنے کا توفیق عطا فرمائے۔ تو ہماری آج کی بہترین ویڈیو کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں صرف جنگی محاذ فتح کردہ مقامات، مسلمان فاتحین کا دور حکومت اور ان کے تمام فتح کردہ مقامات اور ان کے قابلیت کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ تو اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے تاکہ تمام نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اپنے اور اپنے والدین کا اور گردن والوں کا بہت سا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔